بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو گلوکار کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو ہماری شریعت میں حرام ہے۔ موسیقی کے حرام ہونے میں سے اس کا طرف اور آور لہو گناہ کی محفلوں سے مناسب ہوتا معیار ہے۔ البتہ بعض اوقات آلات موسیقی بجانے والے کی شخصیت، موسیقی کے سروں میں پیش کیا جانے والا کلام، محل یا اس قسم کے دیگر امور ایک موسیقی کو طرح آور، حرام اور لہوی موسیقی یا کسی اور حرام عنوان کے تحت داخل کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، خصوصاً اگر مذکورہ فرض کے تحت کوئی فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ موسیقی حرام ہونے کا معیار: موسیقی کے آلات، موسیقی بجانے کی کیفیت، اس کے تمام تربیتی خصوصیات کو دینے کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کیا وہ مطرب اور لہوی موسیقی ہے جو فسق، فجور اور لہو و لعب کے محفلوں کے مشابہ ہے یا نہیں۔ چنانچہ جو موسیقی بھی طبی طور پر لہوی ہو وہ حرام ہے، چاہے جوش و ہیجان کا باعث بنے یا نہ بنے، نیز سامعین کے لیے موجب حزن و بکا ہو یا نہ ہو۔ ایسی موسیقی جو لہو و لعب کی محفلوں کے ساتھ سازگار ہو، اس کا اور غناء کے طرز پر موسیقی کے ساتھ گائی جانے والی غزلوں کا گانا اور سننا حرام ہے۔ غناء انسان کی اس آواز کو کہتے ہیں جس میں اتار چڑھاؤ اور طرف ہو، نیز لہو و لعب اور بزم گناہ کے متناسب ہو۔ مذکورہ صفات کے ساتھ گانا اور سننا حرام ہے۔ صرف آلات سے پیدا ہونے والی آوازوں کو غناء نہیں کہتے، البتہ اگر وہ لہو و لعب، طرف اور لہوی موسیقی شمار ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ عورتیں شادی بیاہ کے دوران برطن اور آلات موسیقی کے علاوہ جو دیگر مسائل بجاتی ہیں، اگر ان کی آواز محفل سے باہر مردوں کو سنائی دے رہی ہو تو صرف ایسی صورت میں ان چیزوں کا استعمال جائز ہے اگر وہ شادیوں میں رائج عام اور روایتی طریقے کے مطابق ہو، لہو و لعب میں شمار نہ ہو اور اس میں کسی فساد کا اندیشہ نہ ہو۔ آلات موسیقی کو لہوی اور مطرب موسیقی بجانے میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ عورتوں کا ڈھلفی بجانا ہی کیوں نہ ہو۔ گانا سننا ہر صورت میں حرام ہے، چاہے گھر میں اکیلا سنے یا لوگوں کے سامنے اس سے متاثر ہو یا نہ ہو۔ موسیقی سننے کے جواز اور عدم جواز کا فتویٰ حکومتی احکام میں سے نہیں ہے بلکہ فقہی اور شرعی حکم ہے۔ ہر مکلف کو مذکورہ مسئلے میں اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تاہم اگر موسیقی ایسی ہو جو لہو و لعب اور گناہ کی محفل سے مناسبت نہ رکھتی ہو اور نہ ہی اس سے کسی فساد کا اندیشہ ہو تو ایسی موسیقی حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہم موسیقی اور غناء کی تعریف: آواز کو اس طرح گلے میں گنگنانا کہ جو لہو و لعب کی محفلوں کے عین مطابق ہو، اسے غناء کہتے ہیں۔ اس کا شمار گناہوں میں ہوتا ہے، ایسا کرنا اور سننا حرام ہے۔ لیکن موسیقی اسے کہتے ہیں جس کا تعلق آلات کو ضرب لگانے سے ہے، پس اگر اس سے جو آواز پیدا ہو وہ لہو و لعب کی محفلوں کے مطابق ہو تو ایسی آواز پیدا کرنا اور سننا حرام ہے، ورنہ بذات خود موسیقی اگر مذکورہ صفات کے ساتھ نہ ہو تو جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیسٹوں میں بھری ہوئی موسیقی اگر لہو و لعب، باطل اور گناہ کی محفلوں سے مطابقت رکھتی ہو تو اس کا سننا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی جگہ کام کرنے پر مجبور ہو کہ جہاں ایسی موسیقی نشر ہوتی ہو، وہاں جانے اور کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن واجب ہے کہ گانا لگا کر نہ سنے، چاہے آواز کانوں میں پڑے اور سنائی دے۔ امام خمینی قدس سرہ بھی ایسے موسیقی کو حرام سمجھتے ہیں جو مطرب، لہوی اور لعب اور گناہ کی محفلوں سے مطابقت رکھتی ہو، جیسا کہ ہماری رائے بھی یہی ہے۔ حضرت امام خمینی قدس سرہ نے کبھی موسیقی کے مطلقاً حلال قرار نہیں دیا، لیکن نقطہ نظر میں اختلاف کا سبب موضوع کی تشخیص ہے۔ اب چونکہ یہ کام مکلف کا ہے، لہٰذا مکلف جس موسیقی کو لہوی اور گناہ کی محفلوں کے مطابق سمجھتا ہو اس کا سننا اس کے لیے حرام ہے۔ البتہ جن آوازوں کے بارے میں مکلف کو شک ہو کہ وہ حلال ہے یا نہیں تو محض ریڈیو ٹیلی ویژن سے نشر ہو جانا ان کے حلال اور مباح ہونے کی شرعی دلیل شمار نہیں ہوتا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی موسیقی کسی شخص کی نظر میں مطرب اور لہوی محفلوں سے مطابقت رکھتی ہو تو اس کے لیے سننا جائز نہیں، لیکن دوسروں کو نہی عن المنکر کے عنوان
سے روکنا اور اس پر موقوف ہے کہ وہ بھی مذکورہ موسیقی کو آپ کی نظروں میں حرام سمجھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔